بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بے شمار گناہگار بندوں کو بخشش فرماتے ہیں۔ یہ رات ماہ شعبان کے نصف میں آتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ماہ شعبان کے معدد فضائل مذکورہ ہیں۔ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اسما کی عبادات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ذکر کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امت کو سما کی فضیلت کو حاصل کرنے کی ترغیب نہایت دل نشین انداز میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، ایک مہینہ جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزوں کا اہتمام اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں فوت ہونے والوں کے نام اس ماہ میں لکھوا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ماہ میں ایک رات جو کہ شب برات کے نام سے معروف ہے، فارسی زبان کسی لفظ کا معنی ہوتا ہے نجات پانے والی رات۔ اس رات بے شمار گناہ گار لوگوں کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا، ورنہ لیلۃ القدر میں شعبان کہا جاتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ اس رات میں یعنی مشائبہ بن کے 15ویں شب میں ہوتا ہے۔ اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، البتہ انتظام میں لگنے والے فرشتوں کو اس رات میں ان لوگوں کے فہرست دے دی جاتی ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ یہ شعبان کے 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15ویں تاریخ کی صبح تک رہتی ہے۔ اس رات کے بارے میں بھی اعتدال کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ تو سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس رات میں اپنی طرف سے بغض میں من گھڑت باتیں شامل کر کے اسے دین کا نام دیتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایت ہے، جن میں مشترکہ طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس رات کے فضائل موجود، اس لیے نہ تو سرے سے انکار کرنا اور نہ یاد سے بڑھ کر رسومات اور خرافات، مثلا حلوے ضرور پکانا، آتش بازی کرنا، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع کرنا، عورتوں کا قبرستان جانا، مردوں کا قبرستان جانے کو بہت ضروری خیال کرنا، ساری رات جاگنا ضروری تصور کرنا، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا، جیسے صلاۃ و تسبیح وغیرہ کو اس میں زبردستی شامل نہ کیے جائیں، بلکہ عدال کے ساتھ جتنے فضائل حدیث میں مذکور ہیں ان کو اسی درجے میں تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمانی دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی ہے مصیبت کا مارا میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح تک کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس رات شور و فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں خاص کر کے نماز تہجد ادا کریں، انفرادی طور پر صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ اس رات میں قبرستان جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اس رات کی فضیلت میں مذکورہ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، سوائے چند بد نصیب لوگوں کے۔ وہ بد نصیب لوگ ہیں، نمبر 1 مشرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، مثلا بغیر اسباب کے محتاج ہونے کی زندگی، موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت و ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل کرنا،
वगैरह। नंबर 2 कातिल यानी किसी को नाहक कत्ल करने वाला। नंबर 3 जानी यानी वो शख्स जो इस्लाम के मुकर्रा जायज़ तरीके से हट कर जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करता, वो जानी कहलाता है। जीना का असल महफूम ये है कि मर्द और औरत बगैर निकाह के आपस में जिनसी मिलाप करें। नंबर 4 शराबी यानी वो शख्स जो शराब पीता है। याद रहे कि शराब पीना हराम है, चाहे मुझसे किसी को नशा चढ़े या ना चढ़े, तो कम मिकदार में भी या ज़्यादा मिकदार में भी, खुशी के मौके पर भी या परेशानियों को कम करने का बहाना बनाकर हर हाल में शराब पीना नाजायज़ और हराम है। नंबर 5 मुतकब्बिर, जिसकी बख्शिश इस रात में नहीं होती, यानी वो शख्स जो हक बात को ज़िद की वजह से कबूल ना करे और गलत नज़रियात पर जमा रहे, अपने से कम हैसियत लोगों को हकारत की नज़र से देखे और घमंड की वजह से उसकी गर्दन अकड़ी रहती है, दूसरों को कमतर और ख़ुद को बदतर समझने वाला शख्स मुतकब्बिर कहलाता है। अल्लाह ताला ने नबी से फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा। नंबर 6 वालिदैन का नाफरमान। इस बाबरकत रात में जब गुनाहगारों की बख्शिश हो रही होती है तो दीगर बदनसीबों की तरह वालिदैन का नाफरमान भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहता है। वालिदैन की नाफरमानी को एक हदीस पाक में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह शुमार किया गया है। कबीरे गुनाहों की फहरसत में वालिदैन की नाफरमानी सरफहरसत है। एक हदीस पाक में है कि वालिदैन या तो इंसान के लिए जन्नत का बास है या फिर जहन्नम का। अगर उनसे हुस्न सलूक करेगा तो उनकी खिदमत करेगा और उनकी ज़रूरियात को ख़त्म एहतराम से पूरा करेगा तो वो शख्स जन्नत में जाएगा, वरना जहन्नम उसके लिए ये इतना बड़ा जुर्म है कि इस रात जब अल्लाह ताला के रहमो करम की आबाद बरस रही होती हैं तो वालिदैन का नाफरमान फिर भी महरूम रह जाता है। नंबर 7 बुग़्ज़ रखने वाला, यानी वो इंसान जो अपने दिल में किसी दूसरे मुसलमान का बुरा सोचे, दिल में मोहब्बत की बजाय नफ़रत करे, इसलिए प्यार के जज्बात की बजाय दुश्मनी रखे, उसे राहत देने की बजाय तकलीफ़ देने, मंसूबे बनाने, इज़्ज़त देने की बजाय और उस पाक करने की जुस्तजू में लगा रहे, उसे खुशियाँ देने की बजाय परेशानियों में मुब्तला रखे, वो शख्स ईना परो कहलाता है। शब बारात में एक ऐसा शख्स भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है। नंबर 8 यानी वो इंसान जो रिश्तों को छोड़ने की बजाय बोल चाल ख़त्म हो जाएगी। ये भी इस मुक़द्दस रात में अल्लाह की रहमत से कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, लेकिन उस रहमत को लेकर हिम्मत को कबूल कर ले तो इसमें गलती हमारी है। अल्लाह हमें अपनी रहमत से महरूम न फरमाए। हमें अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिशें करनी चाहिए। इस रात बाकी सब बख्शे जाएंगे और हम हाथ मिलते रह जाएंगे। अल्लाह ताला गलतियों को दूर करे, हमें इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।